الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. سلف صالحین کی وصیتیں اس عنوان پر ہمارے اس درس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس کی پہلی مجلس میں ہم نے پہلی وصیت پر گفتگو کی اور سلف کا معنی اور مفہوم سمجھا، سلف پہ کون لوگ داخل ہیں اور کیسے داخل ہیں۔ پہلی وصیت ہم نے جو پڑھی وہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ایک شخص نے خط لکھا کہ آپ مجھے سارا کا سارا علم لکھ کر کے بھیج دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب لکھا، انہیں واپس خط لکھا، کہا کہ علم تو بہت ہے لیکن کچھ باتیں ذکر کی۔ ایک بہت باریک نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ لکھنے والے شخص نے یہ لکھا تھا کہ مجھے سارا کا سارا علم لکھ کر کے بھیج دیجئے، تو کیا سارا کا سارا علم جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھا لکھ کر کے بھیجنا ممکن نہیں تھا؟ ممکن تھا۔ مان لیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر کو جتنی احادیث یاد ہے وہ تمام احادیث وہ لکھ کر کے ان کو بھیج سکتے تھے، اور جو مسائل ان کو معلوم ہے وہ مسائل وہ لکھ کر کے بھیج سکتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک حدیث بھی لکھ کر کے نہیں بھیجی، بلکہ انہوں نے ایک جملے میں 2-3 نصیحتیں کی اور وہ لکھ کر کے بھیج دیا۔ کہا کہ علم تو بہت ہے، تم صرف ان چیزوں کو فی الحال حاصل کر لو اور ان چیزوں پر عمل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے مجھے جو خط لکھا ہے اور خط کے ذریعے سے علم حاصل کرنا چاہا ہے، علم حاصل کرنے کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا علم تو بہت ہے، یعنی ان کا اشارہ اس جانب تھا، جیسا کہ سمجھ میں آتا ہے، کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو استاذ کے پاس آنا پڑے گا، ایک لمبا زمانہ دینا پڑے گا، اور اس استاذ کی نگرانی میں رہ کر کے ابتدا سے لے کر آہستہ آہستہ بلندی کی جانب آپ کو بڑھنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو علم آئے گا۔ چنانچہ اس شخص نے کہا سب علم لکھ کر کے بھیج دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ علم تو بہت ہے، وہ ایسے خط و کتابت سے نہیں آتا، لکھ کر کے میں بھیج دوں ایسے علم نہیں آتا۔ علم حاصل کرنا ہے تو سفر کرنا پڑے گا، استاذ کے پاس، عالم کے پاس آ کر کے بیٹھ کر کے ایک لمبی مدت تک علم حاصل کرنا پڑے گا، تب علم آئے گا۔ لیکن انہوں نے چونکہ اس شخص نے کچھ تو طلب کیا تھا، لہذا انہوں نے بہت جامع وصیت اور نصیحت لکھ کر کے بھیج دی، جس پر ہم نے بات کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ تم اللہ سے اس حال میں ملو کہ تمہاری پیٹھ پر لوگوں کے خون کا بوجھ نہ ہو، اور تمہارے پیٹ لوگوں کے مال سے خالی ہوں، اور تمہاری زبان لوگوں کی عزتوں سے بچی ہوئی ہو، یعنی تم نے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا ہو اور انہیں تکلیفیں نہ دی ہوں، غیبت نہ کی ہو، چغلی نہ کی ہو، لوگوں کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے نہ ستایا ہو، اور چوتھی بات کہ اگر تم سے ہو سکے تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، ان سے اختلاف نہ کرنا، اگر ایسا ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، یہ فی الحال تمہارے لیے کافی ہے۔ البتہ جہاں تک علم کا تعلق ہے تو اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا، اور لمبی مدت کے بعد استاذ کی نگرانی میں جا کر کے علم آتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک دوسری نصیحت اور وصیت جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، وہ ہم نے پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ بہت ہی جامع وصیت ہے، بہت ہی جامع نصیحت ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت علی ابن ابی طالب کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دوہرا رشتہ ہے، اور خلیفہ راشد میں چوتھے خلیفہ راشد بھی ہیں، اور اسلام لانے والے جتنے صحابہ ہیں ان صحابہ میں
جو لوگ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے تھے ان میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت علی کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اہل السنہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل کے، ان فضائل کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے یا حسن سند سے ثابت ہیں، ان فضائل کے معترف ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کا عزت ان کی توقیر کرتے ہیں، اور ان کے عزت و احترام میں کوئی کمی اور نقص نہ قبول کرتے ہیں اور نہ خود کرتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ نصیحت بیان کرنے سے پہلے یا اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات یہ عرض کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور سے کوئی بھی کوٹیشن آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتا ہے، کوٹیشن لکھا ہوتا ہے، بہت اچھی بات لکھی ہوتی ہے کہ فلاں چیز کرو تو ایسا ہو جائے گا، یہ اچھی چیز ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے، اچھی چیزیں لکھی ہوتی، اور نیچے لکھا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس قول کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی اچھی بات دکھی کہیں سے بھی انہوں نے اٹھا لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام انہوں نے منسوب کر کے اس کو پھیلا دیا۔ اور جیسا کہ معاملہ یہاں اس طرح کا ہے، ویسے ہی ایک معاملہ دوسری طرف بھی ہے۔ بہت سارے اشعار، اردو کے اشعار ایسے ہیں جن کو علامہ اقبال کی طرف منسوب کر کے لوگ بولتے رہتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں، جبکہ علامہ اقبال کے وہ اشعار ہوتے نہیں۔ بالکل ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہ اقوال ہوتے نہیں ہیں، لیکن ان کو حضرت علی کی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے اور اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی بھی اچھا قول ہو حضرت علی کا ہوگا، تو اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے ہیں۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وصیت اور نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیچھے کی طرف جاتی ہے، وارتحلت الآخرہ مقبلتن، اور آخرت سامنے سے قریب آتی ہے یا آنے والی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بَنُونَ، اور دنیا اور آخرت ان دونوں کے بیٹے ہیں، ان دونوں کے بیٹے ہیں، یعنی دنیا، بیٹوں سے مراد دنیا والے بھی ہیں اور آخرت والے بھی ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لہذا آخرت کے بیٹوں میں تم شامل ہو جاؤ، آخرت کے بیٹے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹوں میں اپنے آپ کو شامل نہ کرو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، یعنی آخرت والا بنو، دنیا والا نہ بنو۔ کیوں؟ اب بہت پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کیونکہ دنیا کے بارے میں کہتے ہیں آج انسان عمل کر سکتا ہے، آج اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جا رہا۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، جبکہ آئندہ کل یعنی آخرت میں صرف حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس اثر کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ یہ اثر بہت ہی جامع ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا پیچھے کی طرف جا رہی، پیٹ پھیر کر جا رہی، مدبراتن، پیٹ پھیر کر کے دنیا جا رہی ہے، اور آخرت جو ہے سامنے سے آ رہی ہے۔ تو جو چیز جاتی ہے وہ دور ہوتی ہے نا، اور جو چیز آتی ہے وہ قریب ہوتی جاتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ میں اور قیامت اس طریقے سے مبعوث کیے گئے، یا میں اور قیامت بالکل ایسے۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جس طریقے سے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، ویسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان، یعنی میرے اور آخرت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، بہت ہی باریک فاصلہ ہے، بہت ہی کم فاصلہ ہے، یعنی آخرت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اور آیت الکرسی آپ پڑھیں، مفسرین نے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو میں نے پڑھا، انہوں نے بھی یہ نقطہ بیان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے آگے آنے والے چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو انسان کے آگے مستقبل میں ہونے والی چیزیں یا آخرت میں جو چیز ہونے والی، وما خلفہم، اور جو انسان کے پیچھے۔ یہاں پیچھے سے کیا مراد؟ دنیا مراد۔
انسان آخرت میں جب قدم رکھے گا تو دنیا اس کے لیے چھوٹی ہوئی چیز ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے بارے میں کہا وما خلفہم، اللہ رب العالمین ان کے آخرت کو بھی جو آنے والی ہے اس کو بھی جانتا ہے. اور دنیا، انسان دنیا کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین انسان کے پچھلے امور کو بھی جانتا ہے، اور یہاں دنیا مراد ہے. گویا اللہ رب العالمین نے دنیا کے لیے خلف کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ دنیا پیچھے رہ جانے والی ہے، دنیا پیچھے چھوٹ جانے والی ہے، دنیا انسان کے ساتھ ساتھ جانے والی نہیں. اس لیے اللہ نے کیا کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ رب العالمین انسان کے مستقبل کے امور کو بھی جانتا ہے، آخرت کے امور کو بھی جانتا ہے، اور پیچھے چھوٹ جانے والی زندگی کے تعلق سے بھی جانتا ہے، یعنی دنیا. اسی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ارتحلت الدنیا مدبرتن، کہ دنیا پیٹ پھیر کر کے پیچھے جا رہی ہے، وہ انسان کے ساتھ اس کے اگلی زندگی میں ساتھ جانے والی نہیں. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا فکونوا ولکل منہما بنون، دنیا کے اندر انسانوں کی دو قسمیں، کچھ لوگ دنیا والے ہیں اور کچھ لوگ آخرت والے ہیں. ان دونوں قسموں میں سے ہمیں کس قسم میں شامل ہونا ہے؟ کہتے ہیں فکونوا من ابناء الآخرہ، آخرت والے بنو، آخرت کے بیٹے بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، دنیا والے نہ بنو. کیوں انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ کیوں کہی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی حقیقت ان کے سامنے تھی، دنیا کی حقیقت ان کے سامنے تھی. دنیا کیا شے ہے، کیا چیز ہے، اور دنیا کی کیا حیثیت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بخوبی اس حقیقت سے واقف تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں بارہا پڑھا کرتا ہوں، بیان کیا کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من کانت الدنیا ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوگا، یعنی جو دنیا دار ہوگا. حضرت علی نے کہا نا وَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بنون، بعض دنیا کے بیٹے بھی ہیں یعنی دنیا والے بھی ہیں، اور بعض آخرت کے بیٹے یعنی آخرت والے بھی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا والا ہوگا، من کانت الدنیا ہمہ، جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہوگا یا دنیا ہوگی، فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو الگ الگ کر دے گا. وہ انسان پریشان رہے گا، اس کے معاملات ایک جگہ جمع ہو کر کے نہیں آئیں گے. کبھی یہاں پریشانی ہوگی، کبھی وہاں پریشانی ہوگی. دنیا کے اندر وہ پھنس کر کے رہے گا، چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے. آپ دیکھیے بہت سارے مالدار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ڈپریشن کے شکار ہیں، اور ہے پیسہ بہت ہے، لیکن ان کو ذہنی طور پر سکون حاصل نہیں. ساری سہولتیں مہیا ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آرام اور چین کی زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ رب العالمین فرق اللہ علیہ امرہ، وہ ایسے انسان کی زندگی میں اس کے معاملات کو الگ الگ کر دیتا ہے. بہت مشکل ہوتی ہے اس کو اپنے معاملات کو سنبھالنے میں. اور وجعل فقرہ بین عینیہ، اور فقیری اور محتاجی کو اس انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ انسان بظاہر تو بہت مالدار ہوگا، دنیا حاصل کرنے کی چاہت اور اصل مقصد جس نے دنیا حاصل کرنی بنائی ہوگی، ایسا انسان ہو سکتا ہے ظاہری اور اعتبار سے بہت مالدار ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقیری کو لکھ دے گا. ذہنی اعتبار سے وہ انسان فقیر اور محتاج رہے گا، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کے ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اپنی نعمت کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھے گا. ہمیشہ اس کو اس بات کی تڑپ رہے گی کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، فلاں کے پاس. وہ ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا. اس کا مزاج ایسا رہے گا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ارے اتنے سے کیا ہوتا ہے، ارے اتنے سے کیا ہوتا ہے. وہ ہمیشہ فقیری اور محتاجی اس کے دماغ میں اور اس کے ذہن میں اللہ رب العالمین ڈال کر کے رکھے گا. یا ظاہری اعتبار سے بھی جو انسان دنیا حاصل کرنا اپنا مقصد اصلی بنا لے گا نا، اللہ تبارک و تعالی ظاہری اعتبار سے بھی ممکن ہے کہ اس انسان کو فقیری اور محتاجی میں مبتلا کر دے. بہت ممکن ہے. اور اس کے بعد کہا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ،
دنیا سے تو اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے، چاہے وہ جتنی کوششیں کر لے، جتنا ہاتھ پیر مار لے، دنیا سے کتنا ملے گا، دنیا وہ انسان کتنا حاصل کر پائے گا جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا، اس سے زیادہ تو نہیں، اس سے زیادہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، اس نے تقدیر میں اپنے اس علم کو لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ اتنا ہی دنیا حاصل کرے گا، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، تو وہ انسان دنیا اپنی کوشش سے اور زیادہ تو تقدیر سے حاصل کر نہیں سکتا، لہذا دنیا کو مقصد بنانے کا کیا فائدہ، دنیا کو مقصد بنانے کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ جب دنیا آپ کو اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے، تو دنیا کو اپنی زندگی کا آپ مقصد بنا لیں اور آخرت کو بھول جائے، اس سے اگر دنیا میں آپ کو کچھ مل بھی جائے تو اتنا ہی ملے گا جتنا تقدیر میں لکھا ہے، آپ چاہے دنیا کو مقصد بنائے یا نہ بنائے، لیکن آخرت آپ کی دوسری طرف کیا ہوگی، برباد ہو جائے گی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، لیکن جس کی زندگی کا مقصد اصلی آخرت حاصل کرنا ہوگا، کیا ہوگا، جمع اللہ لہ امرہ، اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو جمع کر دے گا، اس کے معاملات کو جمع کر دے گا، اس کی محبت اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا، اس کے معاملات اللہ آسان کر دے گا، کوئی ضرورت پیش آئے گی اللہ اس کے لیے ایسا راستہ بنائے گا، وہ خود بھی وہم و گمان میں اس کے وہ راستہ نہیں ہوگا۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ خود بھی اپنی زندگی میں دیکھیے، بعض لوگوں سے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب وقت آیا، جب ضرورت پیش آئی تو اللہ نے ایسا راستہ بنایا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کو جمع کر دے گا، بہت آسان کر دے گا اس کے معاملات کو، اور کہا وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل میں غنا کو ڈال دے گا۔ غنا کہتے ہیں بے نیازی کو، بے نیازی یعنی انسان کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اور یہ دو طریقے سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ اس کو خوب نواز دے تو وہ بے نیاز ہو جائے، اللہ اس کو خوب نواز دے تو وہ بے نیاز ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ اس کو کم ہی نوازے لیکن اس کم پر اللہ اس کو کفایت کرنے والا بنا دے، اس انسان کے لیے 2000 روپے 20,000 روپے کے برابر بنا دے۔ اب دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال، ایک آدمی ہے جو 20,000 روپے کماتا ہے، ایک آدمی 2,000 کماتا ہے، لیکن 20,000 کمانے والا 20,000 روپے مہینے کی شروعات میں لے کر کے آتا ہے، اور آدھا مہینہ گزرتا ہے کہ 20,000 ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد 20,000 مزید وہ اپنے دوست سے قرض لے لیتا ہے، قرض میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن دوسرا آدمی ہے، یہ 2,000 کماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے 2,000 کو مکمل مہینے چلاتا ہے، 1 روپے بھی کسی سے قرض نہیں لیتا۔ تو ان دونوں میں بے نیاز کون ہوا، 2,000 کمانے والا یا 20,000 کمانے والا؟ بظاہر تو مالدار 20,000 کمانے والا ہے، لیکن 2,000 کمانے والے کو اللہ رب العالمین نے بظاہر نوازا کم ہے لیکن بے نیاز بنا دیا ہے، اس کو 2,000 پر اس کو کفایت کرنے والا، قناعت کرنے والا بنا دیا ہے، وہ 2,000 اس کے لیے 20,000 کے برابر ہے۔ تو اللہ نے کہا وَجَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ رب العالمین بے نیازی کو اس کے دل میں ڈال دے گا، اور یہ بہت بڑی نعمت، قناعت جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت۔ اور اب اس انسان نے اپنا مقصد اصلی دنیا حاصل کرنا تو نہیں بنایا ہے، بلکہ آخرت حاصل کرنا بنایا ہے۔ ایک تو اللہ نے اس کے معاملات آسان کر دیے، دوسرا اللہ نے اس کے دل میں غنا اور بے نیازی کو ڈال دیا، یا ظاہری اعتبار سے اس کو مال و دولت سے نواز دیا، اور تیسری چیز مقصد اس نے بنایا ہے آخرت حاصل کرنا۔ اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے دنیا نہیں ملے گی، بلکہ دنیا ملے گی، اور کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، کہ دنیا اس کے پاس حقیر اور ذلیل بن کر کے آئے گی۔ کتنی جامع بات ہے، جو انسان اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو حاصل کرنا بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف دنیا آسان کر دی، دنیا میں زندگی آسان کر دی، اور دوسری طرف دنیا اس کے پاس خود بخود چل کر کے آئے گی، اور وہ حقیر اور ذلیل ہوگی، کیونکہ وہ انسان دنیا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ دنیا کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کے طور پہ دنیا دے گا اسے، اور دنیا اس کے لیے ذلیل ہو جائے گی، حقیر بن کر کے آئے گی، وہ دنیا کو اتنی اہمیت نہیں دے گا، دنیا سے جتنا لینا ہوگا اتنا وہ لے لے گا۔ اللہ نے کہا
ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیاوی زندگی میں رہنا ہے تمہیں، آخرت مقصد اصلی بناؤ، لیکن دنیا میں جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے اس کو بھول نہ جاؤ. یعنی دنیا آپ کو گزارنی ہے، زندگی دنیاوی، اس میں دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی لے لیجئے، لیکن دنیا دار نہ بنیے بلکہ آخرت والا بنیے. اور یہ روایت صحیح ہے اور سنن ابن ماجہ کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی تھی. آپ جب بھی اپنے صحابہ کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھتے تو اس مجلس کے اختتام پر آپ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے. وہ لمبی دعا ہے، اس میں اللہ کے نبی کے الفاظ کچھ یہ بھی تھے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اے اللہ ہماری زندگی کا مقصد اصلی دنیا نہ بنا دینا، سب سے بڑا مقصد ہماری زندگی کا دنیا نہ بنا دینا، کیونکہ دنیا تو زائل اور ختم ہو جانے والی ہے نا. اور ہم چاہے دنیا کو اپنا مقصد بنائیں یا نہ بنائیں، اللہ دنیا سے دے کر کے رہے گا، دنیا سے جتنا ملنا ہے اتنا مل کر کے رہے گا. تو ہم کیوں دنیا کو اپنا مقصد بنائیں؟ ہاں اگر ہم اور دنیا کو اگر ہم مقصد بناتے ہیں، دنیا تو اتنی ہی ملے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے، پلس انسان کی دنیاوی زندگی مشکل بھی ہو جائے گی، فقیری اور محتاجی اس کے ذہن و دماغ میں بس جائے گی. جبکہ اگر ہم آخرت کو اپنا مقصد اصلی بناتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ دنیا بھی آسان کر دے گا اور دنیا جو ہے وہ انسان کے پاس ذلیل ہو کر کے آئے گی، انسان آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ ہمارا مقصد جو سب سے بڑا مقصد ہو وہ دنیا نہ بنا، بلکہ سب سے بڑا مقصد آخرت ہونا چاہیے. اور ولا مبلغ علمنا، اور ہمارا جو مبلغ علم ہے، علم کی جو پہنچ ہے، اس پہنچ کو صرف دنیا تک محدود نہ رکھ کہ انسان صرف دنیا ہی میں سوچتا رہے، دنیا کے علوم کو حاصل کرتا رہے اور دنیا حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا رہے، آخرت کو بھول جائے. اللہ ایسا نہ کرنا، کیونکہ دنیاوی علم جو ہم نے حاصل کیا ہے اس سے ہم دنیا میں اگر کچھ فائدہ حاصل کر بھی لیں تو دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ہم نے اخروی علم حاصل کیا، اخروی یعنی آخرت میں کامیاب ہونے کا علم ہم نے حاصل کر لیا، تو وہ کامیابی اصل کامیابی ہے، اس لیے کہ وہی اصل ایسی زندگی ہے جو باقی رہنے والی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. وہاں اگر ہم نے کامیابی حاصل کر لی، آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے علم کو حاصل کر کے اگر ہم نے آخرت میں کامیابی حاصل کر لی تو جنت میں جائیں گے. اور اللہ نے کہا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں جنتی ہمیشہ رہیں گے، کبھی فنا نہیں ہوں گے. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جنت کبھی فنا نہیں ہوگی. تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج یہ جو دنیاوی زندگی ملی ہے اس میں عمل کرنے کا موقع ہے، حساب و کتاب ابھی نہیں لیا جا رہا. جتنا عمل کرنا ہے کر لو، لیکن آئندہ کل آنے والا جو ہے یعنی آخرت، اخروی زندگی جو ہے، اس دن کہتے ہیں وغدن حساب ولا عمل، کہ اخروی زندگی میں صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. لہذا اس اخروی زندگی کو اگر سنوارنا ہے، بہتر بنانا ہے تو عمل درست کر لو. اگر عمل درست کرو گے اس دن حساب و کتاب میں آسانی ہوگی. اگر تمہارا یہ عمل آج کے دن کا فاسد ہوگا، صالح نہیں ہوگا، تو اس دن آخرت کے دن حساب و کتاب میں تمہیں مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سن رکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا من نوقش الحساب عذب، اگر اللہ نے کسی کے حساب و کتاب کے بارے میں سوال و جواب کر لیا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ خالی سوال کرنا کہ ہاں تو نے یہ گناہ کیا تھا، ہاں میں نے کیا تھا، اس پر اللہ یہ نہ پوچھے کہ تو نے کیوں کیا تھا. اگر اللہ نے نہیں پوچھا ہے تو وہ انسان عافیت میں رہے گا، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اس کو. لیکن اللہ کے نبی نے کہا اگر اللہ نے حساب و کتاب میں سوال و جواب کر لیا، نقاش مناقشہ کر لیا، یہ گناہ کیا تھا، ہاں کیا تھا، کیوں کیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا عذب، قیامت میں وہ پھر عذاب میں ضرور بھی ضرور مبتلا کیا جائے گا، اس کو اس کے گناہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا. اس لیے اگر اس دن حساب و کتاب کو آسان بنانا ہے، کہتے ہیں فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، آج عمل کا دن ہے، آج حساب تو نہیں لیا جا رہا، لیکن اس دن صرف حساب ہوگا، عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. عمل کرنے کا موقع صرف آج کا دن ہے. اور اس دن قیامت میں اللہ رب العالمین کے سامنے یہ جو کفار و مشرکین ہیں یہ تمنا کریں گے، کہیں گے رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے دنیا میں،
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، دنیا میں جا کر کے میں نیک اعمال انجام دے دوں. اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں. انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف اس کی زبانی بات ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے کہ آخرت میں صرف حساب ہوگا، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا وغدن حساب ولا عمل، آخرت میں صرف حساب ہوگا. کوئی یہ تمنا کرے کہ دنیا میں بھیج دیا جائے پھر سے عمل کروں، اللہ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. لہذا آخرت میں صرف حساب ہوگا. عمل کا موقع اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے. اگر ہم اپنے اعمال کو آج کی دنیا میں سنوار دیں گے، سنوار کر کے رکھیں گے، نیک بنائیں گے، آخرت میں حساب و کتاب میں ہمیں آسانی ہوگی. یہ پہلی نصیحت تھی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی. اس کے بعد دوسری ہم نصیحت کو پڑھتے ہیں، دوسری وصیت کو پڑھتے ہیں، اور یہ وصیت حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں، اور یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں ان اول ما ينتر من الانسان بطنه، کہ انسان جب مر کر کے قبر میں جاتا ہے تو انسان کے اعضاء میں، باڈی پارٹس میں سب سے پہلے جو چیز سڑنی شروع ہوتی ہے، گلنی شروع ہوتی ہے، وہ انسان کا پیٹ ہے، وہ انسان کا پیٹ ہے. فمن استطاع الا یاکل الا طیبا فلیفعل، لہذا جو ایسا کر سکے کہ وہ صرف پاکیزہ روزی کھائے تو اسے ایسا کرنا چاہیے. ومن استطاع الا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم احراقه فليفعل، اور جو ایسا کر سکے کہ اس کے اور جنت کے درمیان کوئی ایسا خون نہ ہو جس کو اس نے دنیا میں بہایا ہو تو وہ ضرور ایسا کرے. بہت جامع نصیحت. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جو انسان کے قبر میں جانے کے بعد گلنی اور سڑنی شروع ہوتی ہے وہ انسان کا پیٹ ہے. ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان قبر میں جا کر کے گل سڑ جاتا ہے. جس جسم کو دنیا میں انسان بنانے اور سنوارنے کے لیے سلون اور بیوٹی پارلرز کا رخ کرتا ہے، پیسے بہاتا ہے، ہزار لاکھ خرچ کرتا ہے، وہ جسم قبر میں جانے کے بعد سڑ گل جانے والی ہے. یہ پہلی بات. اور جسم میں بھی جو چیز سب سے پہلے سڑنے اور گلنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا پیٹ، جس کو بھرنے کے لیے انسان دنیا بھر کے گناہ انجام دیتا ہے اور خوب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کہ صرف انسان کا پیٹ بھرے. کیسے مال آئے، یہ نہیں دیکھتا کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے آ رہا ہے، صرف یہ سوچتا ہے کہ مال آ جائے اور پیٹ میں اس کو ڈال دیا جائے. اگر انسان یہ خیال پیدا کرے کہ جس پیٹ کو بھرنے کے لیے میں نے حلال و حرام کی تمیز کو غارت کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، وہی پیٹ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے سڑ اور گل جانے والا ہے تو انسان کانپ جائے گا. اور حضرت جندب رضی اللہ عنہ کا جو یہ قول ہے کہ جو ایسا کر سکے کہ وہ صرف پاکیزہ روزی کھائے تو ضرور ایسا کرے. یہاں پاکیزہ روزی سے کیا مراد ہے؟ ایک تو حلال روزی مراد ہے. حلال روزی انسان جو کھائے وہ بھی حلال ہو، اور جس طریقے اور راستے سے اس حلال چیز کو کمائے وہ راستہ بھی حلال ہونا چاہیے. دونوں چیزیں حلال ہونے کا یہ دونوں مطلب ہے. انسان جو چیز اپنے پیٹ میں ڈالے وہ حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے، یعنی حلال اللہ کی جانب سے ہونا چاہیے. حرام نہ کھائے، جیسے سور کا گوشت نہ کھائے، شراب نہ پیے. جو پیٹ میں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں، کھانے والی اور پینے والی جو چیزیں ہیں، وہ فی نفسی ہی حلال ہونی چاہیے. اور اگر وہ حلال ہے لیکن اس حلال چیز کو اس نے حرام طریقے سے کمایا ہے تو یہ بھی حرام ہو جائے گی. لہذا دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے. اب کسی نہ کسی کی کسی پڑوسی کی اگر کسی نے بکری چرا لی اور اس کو ذبح کر کے کھا لیا اور کہے کہ بھائی میں نے تو ذبح کر کے کھایا ہے، بکری کہاں حرام ہے، تو ہم کہیں گے بکری تو حلال ہے لیکن تم نے جس راستے سے بکری کو لایا ہے نا وہ چوری کا راستہ ہے، وہ حرام ہے. تو ایک تو یہ کہ انسان جو بھی روزی اپنے پیٹ میں ڈالے وہ روزی بھی فی نفسی حلال ہونی چاہیے، اور اس روزی کو کمانے کا جو راستہ ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے. یہ ایک چیز. اور دوسری چیز، انسان اپنے پیٹ میں صرف وہی چیزیں ڈالے جو واضح طور پہ
حلال ہے. اگر اس میں شک ہے تو اس چیز کو چھوڑ دے. شک والی روزی کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا جس چیز میں شک ہو اسے چھوڑ دو اور جس چیز میں یقین ہو کہ یہ حلال ہے اسی کو اختیار کرو. اس لیے کہ جو انسان شکوک و شبہات والے امور کو انجام دیتا ہے نا وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے. بہت سارے ہمارے بھائی، بہت سارے احباب سوال کرتے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے کہ حرام ہے، فلاں میں نے فلاں جگہ انویسٹ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے. وہ یہ سوال کب کرتے ہیں معلوم ہے؟ افسوس کی بات، سوال کرتے ہیں انویسٹ کرنے کے بعد. بھائی آپ نے پیسہ دیا کیوں جو آپ کے دل میں شک ہے؟ آپ نے پہلے کسی عالم سے پوچھا نہیں کہ میں فلاں جگہ پیسہ ڈال رہا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام ہے، شیئر مارکیٹ ہے اور اسٹاک ایکسچینج ہے، کیا کیا ہے؟ آپ نے ڈالنے سے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ کے دل میں شک ہے اور آپ نے پھر بھی ڈال دیا. شک پر آپ نے عمل کیوں کیا؟ پہلے پوچھئے، پہلے معلوم کر لیجئے، اس کے بعد اس پر عمل کیجئے. معلوم کرنے کے بعد بھی شک دور نہیں ہوتا ہے، مت ہاتھ ڈالیے، اس میں مت ہاتھ ڈالیے. لہذا پاکیزہ روزی سے حلال روزی بھی مراد ہے اور ایسی روزی جس میں انسان کو، جس کے حلال و حرام ہونے میں شک نہ ہو. ایسی روزی اگر شک ہے تو ایسی روزی سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. اور صحابہ ہمارے سلف جو تھے وہ کس طریقے سے حلال و حرام میں، حلال و حرام کے معاملے میں احتیاط کرتے تھے. 2-3 واقعات میں آپ کو سناتا ہوں. صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ مذکور ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غلام تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا. وہ محنت اور مشقت کرتا اور جو کچھ لے کر کے آتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ جو کھجور اور جو کچھ لے کے آتا اس سے کچھ نہ کچھ کھا لیتے. وہ ان کا غلام ہے، ان کا حق ہے. ایک مرتبہ وہ غلام کچھ لے کر کے آیا اور حضرت ابو بکر نے کھا لیا. اس کے بعد اس غلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ میں نے یہ جو آپ نے کھایا ہے نا، یہ میں نے کہاں سے لایا، یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ پتہ نہیں کہا، تم بتاؤ کہاں سے لائے ہو تم نے؟ اس غلام نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام آیا بھی نہیں تھا، تو میں اس وقت کاہن تھا، ایسٹرولوجر تھا، لوگوں کو قسمت بتاتا تھا کہ تم اس راستے میں چلو گے تو بہت پروفٹ ہوگا، اس راستے میں چلو گے تو لاس ہو جائے گا. میں کاہن تھا. تو ایک آدمی کو، اور میں کاہن تو تھا، شیطان میرے پاس آتے تھے، لیکن ایک بات اگر سچ ہوتی تھی 100 بات جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتاتا تھا اور پیسہ کماتا تھا. ایک آدمی میرے پاس آیا تھا اور اس نے کچھ پوچھا تھا اور میں نے اس کو بتایا تھا اور اتفاق سے وہ بات سچ ہو گئی. تو ابھی میں جا رہا تھا تو اس آدمی نے مجھے اسی سوال کی جو فیس ہے وہ فیس لا کر کے دی تھی کھانے کی شکل میں. وہ میں گھر لے کر کے آیا تھا اور رات میں اس میں سے کھا لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ حلق میں انگلی ڈالی اور اس غذا کو انہوں نے قے کر کے باہر نکال دیا. انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ غلطی سے بھی حرام مال میرے پیٹ میں چلے جائے. انگلی ڈال کر کے انہوں نے قے کیا اور اس حرام مال کو نکال دیا. اور احتیاط کی جہاں تک بات، آپ نے وہ سنا ہوگا، میں نے اس سے پہلے بھی درس میں بیان کیا کہ سلف کی جو خواتین ہوا کرتی، صحابہ کی بیویاں، تابعین اور تبع تابعین کی بیویاں، جب ان کے شوہر گھر سے باہر نکلتے تو ان کا دامن پکڑ لیتی اور کہتی کہ ہمیں صرف حلال روزی لا کر کے دینا، اس لیے کہ ہم جھوٹ پر صبر کر سکتی ہیں لیکن اللہ کے عذاب پر صبر نہیں کر سکتی. سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین فضیلت الشیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے تیسرے وہ چانسلر تھے. اور اس زمانے میں جب وہ چانسلر تھے، وہاں پہ مدیر تھے جامعہ اسلامیہ کے، تو اس زمانے کے بعض واقعات کچھ تلامذہ نے، ان کے چند اسٹوڈنٹس نے بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک دو میں بیان کرتا ہوں. شیخ جب اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں چانسلر تھے تو اس زمانے میں ان کو یونیورسٹی کی طرف سے ایک کار دی گئی تھی. تو اس کار کو وہ جب یونیورسٹی آتے تو لے کر کے آتے، لیکن باہر لوگ دیکھتے کہ شیخ پیدل چل کر کے جا رہے. کئی بازار جانا ہوتا تو پیدل چل کر کے جاتے، سامان لے کر کے پیدل گھر چلے جاتے.
تو بعض لوگوں نے پوچھا، کہا کہ شیخ آپ کے پاس تو گاڑی ہے، یونیورسٹی نے آپ کو گاڑی دے رکھی ہے، آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ وہ یونیورسٹی کی گاڑی ہے، یونیورسٹی کے معاملات کے لیے، یونیورسٹی کے کاموں کے لیے، میرے ذاتی کام کے لیے مجھے گاڑی نہیں دی گئی۔ اگر میں اس کو اپنے ذاتی معاملات میں استعمال کروں گا تو مجھے خوف ہے، اس طرح کے جملے انہوں نے کہا، یہ غلط ہو جائے گا، حرام کہیں یہ میری سواری کہیں حرام میں شمار نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک دوسرے بہت بڑے عالم محدث شیخ حماد الانصاری رحمہ اللہ شیخ عبد المحسن العباد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی۔ شیخ عبد المحسن العباد نے کوئی بات ذکر کی، بہت عمدہ اور علمی نقطہ تھا، تو شیخ حماد الانصاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے جو بات بیان کی بہت قیمتی ہے، اس کو لکھ لینا چاہیے۔ تو شیخ عبد المحسن العباد اٹھے پیپر لینے کے لیے اور دوسری جگہ جانے لگے، تو انہوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو سامنے آپ کے سامنے اتنا سارا پیپر رکھا ہوا ہے، کسی بھی پیپر کو اٹھا لیجیے، مجھے دے دیجیے۔ شیخ نے کہا کہ یہ جو پیپر تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، یہ ہمارے اپنے ذاتی معاملات کے لیے نہیں ہے، یہ آفیشیل ورک کے لیے ہے، اور یہ جامعہ کا مال ہے۔ اس کو جامعہ کے معاملات میں، یونیورسٹی کے امور میں میں استعمال تو کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ذاتی معاملات میں استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ شیخ ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، پروفیسر تھے، تو اگر کلاس میں وہ 5 منٹ لیٹ سے پہنچتے، خود اپنی کاپی میں وہ نوٹ کر لیتے کہ آج میں 5 منٹ لیٹ سے پہنچا ہوں، اور جب مہینہ ختم ہوتا تو HOD کے پاس جاتے اور پورے مہینے میں انہوں نے ٹوٹلی جتنی تاخیر کی ہوتی، جیسے اگر ہر دن 5 منٹ انہوں نے اگر تاخیر کی ہے، یا مہینے میں مان لیجئے انہوں نے 5 ملا کر کے 1 گھنٹہ ہو گیا، تو وہ کہتے دیکھو 1 گھنٹہ میں نے پورے مہینے میں لیٹ سے کلاس میں پہنچا تھا، لہذا میری جو تنخواہ ہے، میری جو سیلری ہے، اس میں حساب کتاب لگاؤ اور 1 گھنٹے کی سیلری کاٹ کر کے مجھے دینا، پورا نہ دینا۔ ہمارے جو سلف تھے، جو علماء گزر چکے ہیں، صحابہ اور تابعین کے منہج پر جو چلنے والے تھے، حلال و حرام کے معاملے میں بہت محتاط تھے۔ انہیں ذرہ برابر بھی گوارا نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی، معمولی سی چیز بھی ہمارے پیٹ میں حرام کا چلا جائے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مرنے کے بعد جب قبر میں جانا ہے تو وہاں سب سے پہلی چیز جو گلنے اور سڑنے والی ہے وہ ہمارا پیٹ ہے۔ لہذا یہ نصیحت بڑی اہم ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم سے ہو سکے کہ تمہارے پیٹ میں صرف پاکیزہ مال، صرف پاکیزہ روزی جائے، تو ضرور اس بات کی کوشش کرو، یعنی اس بات کی کوشش کرو کہ تمہارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہ جائے۔ اس کے بعد کہا کہ جو ایسا کر سکے کہ اس کے اور اس کے جنت کے درمیان ہتیلی بھر کر بھی خون آڑے نہ آ سکے، جو دنیا میں اس نے بہایا ہو، تو وہ ضرور ایسا کرے۔ یعنی دنیا میں انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، کسی کا خون نہ بہے بطور خاص، اور بطور خاص کسی مسلمان کا خون نہ بہے۔ اگر دنیا میں خون بہتا ہے کسی مسلمان کا کسی کی وجہ سے، اور وہ خون بیجا ہوتا ہے، ناحق کسی نے کسی کا خون بہایا ہوتا ہے، کسی کا نقصان کیا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کا حساب و کتاب قیامت ملے گا، اور اس حساب کو مکمل کرنے سے پہلے انسان جنت میں نہیں جا سکے گا۔ یہ دو نصیحت آج ہم نے پڑھی ہے۔ پہلی نصیحت حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی، اور دوسری حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی۔ اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام الاوزاعی رحمہ اللہ کی نصیحت ہے، پھر صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی نصیحت ہے، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی نصیحت، بہت سارے اسلاف کی نصیحتیں ہمارے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ سلسلہ وار ان دروس میں ہم ان نصیحتوں پر رک کر کے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، غور کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو نصیحتیں ہیں، یہ وصیتیں ہیں، ان پر ہم اپنی زندگی میں عمل پیرا ہوں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے جیسے ان اسلاف کی سنوری، اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں جیسے یہ ہمارے یہ اسلاف
کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ هذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔